بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس وقت شدید تکلیف میں تھی۔ ان کو یقین تھا کہ لوگ آپ کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی کا اظہار کریں گے، اس لیے اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی زبان پر موت کی خواہش کے الفاظ آ گئے۔ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے اسے نیچے سے آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ بہت سے علماء تفسیر نے فرمایا کہ یہ آواز جبریل علیہ السلام نے دی، البتہ بعض علماء کرام کا ماننا ہے کہ یہ آواز خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام سے کہا گیا، سورہ مریم میں ارشاد ہے، چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ جس درخت کے تنے کو ہلانے سے آپ کو تازہ کھجوریں ملنے کی خوشخبری دی گئی تھی، اس بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت کھجور کا درخت تھا، لیکن اس پر پھل نہیں تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردیوں کے موسم میں ہوئی تھی اور اس وقت کھجور کے درخت پر پھل نہیں لگتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر سورہ مریم میں فرمایا، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ پھر اس کے بعد اسی آواز دینے والے نے کہا کہ اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے اور اگر کسی کی نگاہ تمہارے لختے جگر یعنی تمہارے بیٹے پر پڑے اور وہ سوال جواب کرنے لگے تو کہہ دینا، سورہ مریم میں ارشاد ہے، میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ یہ بات یاد رہے کہ اس وقت ان کی شریعت میں ترک کلام کے ساتھ روزہ رکھنا جائز تھا، جبکہ ہماری شریعت نے چپ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ علماء کرام نے اہل کتاب سے نقل کیا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کئی دن تک نظر نہ آئیں تو لوگ آپ کی تلاش میں نکلے، جب وہ ملی تو ان کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ سب لوگ حیران رہ گئے اور بولے، سورہ مریم میں ہے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ ان آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس خود تشریف لائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نفاس کے 40 دن کی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس آئی تھیں۔ جب لوگوں نے مریم علیہ السلام کو ایک بچے کے ساتھ دیکھا تو بولے، سورہ مریم میں ہے، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جب تیرے ماں باپ نیک تھے تو بدکار کیسے ہو گئی، پھر تجھ سے غلطی کس طرح ہو گئی۔ جب صورتحال بہت نازک ہو گئی اور اللہ کے سوا مریم علیہ السلام کو کسی سے مدد کی توقع نہ رہی تو مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو، یہ خود ہی حقیقت کا اظہار کرے گا۔ یہ سن کر یہ سب لوگ کہنے لگے، سورہ مریم میں ارشاد ہے، لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس تشریف لائیں تو قوم کے لیے یہ تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ حضرت مریم علیہ السلام سے بحث کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مریم علیہ السلام مذاق کر رہی ہیں کہ اچانک اسی وقت یہ بچہ معجزانہ طور پر بول اٹھا۔ سورہ مریم میں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا کلام ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔
آپ علیہ السلام نے نہ تو اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ ہی اس کا شریک۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس الزام کی بھی تردید کی جو آپ کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام پر لگایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ناجائز بچہ قرار دیا جا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا کہ اللہ نے آپ کو کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے اور جسے یہ شرف حاصل ہو اس کی پیدائش غیر شرعی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، سورہ نساء میں ارشاد ہے، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ تو ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑے رہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام پر نازیبا الزام تراشی کی، اور کچھ یہودیوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کر کے آپ کو اللہ قرار دیا، اور ایک فرقے نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا، جبکہ صحیح ایمان رکھنے والوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اس طرح وہ کائنات کے 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس باطل عقیدے کی بھرپور تردید فرمائی ہے۔ سورہ مریم میں ارشاد ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بری بات زبان پر لائے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔ ان آیات نے بیان ہے کہ اولاد کا ہونا اللہ کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق اور اس کے دست و قدرت کے تحت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الانعام میں فرمایا، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جھوٹے دعووں کی تردید کر کے بیان فرمایا کہ خود ساختہ عقیدے تراش کر غلو کا شکار نہ ہوں اور مسیح علیہ السلام کی تعریف میں جائز حد سے آگے نہ بڑھیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ اسی بارے میں پروردگار نے مزید فرمایا، یعنی مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا۔ عیسائیوں کے علاوہ یہودی اور مشرکین عرب بھی یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ زخرف میں ارشاد ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اسی طرح عرب کے بعض مشرک قبائل کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو جنوں کی معزز خواتین سے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ زخرف میں ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ المائدہ میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مخلوق اور انسان تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور اسی کی طرف بلانے والے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ بھی صدیقہ یعنی انتہائی سچی اور پاک باز عورت تھیں۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ البتہ اس بارے میں امام ابو ذرا مشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک پر نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 12 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، یہ تورات سے 482 سال بعد نازل ہوئی،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ یہ زبور سے 1050 سال بعد نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24 رمضان المبارک یعنی 25ویں رات کو قرآن کریم نازل ہوا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 30 سال کی عمر پہ نازل ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کیا جائے گا۔ شکریہ۔